قیامت کب آئے گی اللہ کو. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں، منشیہ کی شکل میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے بہت سارے سوال کرتے ہیں، اور انہی سوالوں میں سوال یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے جتنا تو جانتا ہے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. جب تجھ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو مجھ کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا ایگزیکٹ علم مجھ کو بھی نہیں ہے. ہاں قیامت کی نشانیاں میں تم کو بتا سکتا ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی میں نہیں جانتا. تو قیامت کب آئے گی کوئی نہیں، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بتائی ہیں. انشاءاللہ آج کی تقریر میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اگر آپ غور سے سنیں گے بڑی باتیں ملیں گی، بڑی نصیحت ملے گی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں. قیامت کی نشانی میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے پریچھا کا سمے آ چکا ہے، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے. ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتا ہے، سال بھر وہ پڑھائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن جب پریچھا کا سمے آتا ہے، جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو سال بھر نہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بھی پڑھائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا. وہ لوگوں ایک حساب ہم کو بھی دینا ہے، اور وہ حساب ہم کو مرنے کے بعد قبر میں بھی دینا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی دینا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم کل مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہی مر جائیں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہاری حساب کا ٹائم آ چکا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم دین سے غافل ہو، تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو. تو قیامت کی کچھ نشانیاں قرآن و حدیث پر. ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں، یہ بالکل لاسٹ میں آئیں گی جب قیامت ایک دم آنے والی ہوگی. وہ کون سی 10 نشانی ہوگی آئیے بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے پاس آئے. بڑے غور سے سنیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا. صحابی کہہ رہے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما تتذاکرون، اے میرے صحابہ آپ لوگ کون سے وشے پر چرچا کر رہے ہیں، کون سے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم تو قیامت کے وشے پر بات کر رہے ہیں. آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پر بات کرتے ہیں، کبھی فلموں پر بات کرتے ہیں، کبھی ممتا دیدی پر بات کرتے ہیں، کبھی مودی جی پر بات کرتے ہیں، کبھی یوگی پر بات کرتے ہیں، کبھی راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی گھر مکان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. ہماری گفتگو اور ہمارے چرچا کا وشے کبھی آخرت نہیں ہوتا، کبھی قیامت نہیں ہوتی. وہ لوگوں ہم کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں. صحابہ تو آپس میں بات چیت کرتے تھے تو قیامت کے بارے میں سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کو کیا حساب دینا ہے اس کے بارے میں بات کرتے. صحابہ بولے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں چرچا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم دیکھ نہ لو. 10 بڑی بڑی نشانیاں جب تک تم دیکھ نہ لو تب تک قیامت نہیں آئے گی. نمبر 1 الدخان، قیامت کے پہلے بہت بڑا دھواں آئے گا، اور یہ دھواں جب آسمان میں آئے گا تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے مومن ہوں گے ان کو تو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے سب مر جائیں گے. وہ دھواں ان کو موت کے گھاٹ. تو یہ قیامت کے پہلے کی دھواں ہے. والدجال، اور قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال آئے گا. یہ ملک شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ سے نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور یہ انسان ہوگا،
گھنگرالے بال والا ہوگا اور ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا را لکھا ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنا رب کہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ربکم لیس بآور، او لوگو تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، تمہارا پروردگار اندھا نہیں ہے، تمہارا پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، تم اس سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ دجال بہت بڑا پوری دنیا میں فساد مچائے گا لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ہی وہ مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر فرشتے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے جو اس کو فوراً اس کا حملہ روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی اور مدینہ کے اندر جتنے منافق لوگ ہوں گے سب نکل کر کے دجال کے پاس چلے جائیں گے اور مدینہ میں اور مکہ میں صرف مومن لوگ بچیں گے، نیک لوگ بچیں گے۔ یہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں جب تحیات میں بیٹھتے تھے تو درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال۔ تو دجال یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ والدابہ، اور قیامت کے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت جس دن ہوگی اس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنِ مریم، اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے پہلے نبی تھے، ہمارے نبی کے بیچ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، مگر یہودیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے اور ان کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے، دمشق کی ایک مسجد میں اتریں گے اور دو فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے، دو زرد رنگ کا کپڑا پہن کر کے اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہی دجال کو قتل کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو صلیب کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، اور جزیہ کا جو ٹیکس ہوتا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا جاتا ہے وہ ٹیکس بھی وہ ختم کریں گے اور ڈائریکٹ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دیں گے کہ یا تو تم اسلام کو قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو، یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے اور ان کے دور میں دنیا میں عدل و انصاف اور نیائے اور بہترین دور ہوگا۔ مگر ایک بات اور نوٹ کریں، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، امام صاحب کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں تمہارا امام بن کر کے نہیں آیا، میں تو تمہارا مقتدی بن کر کے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکریمۃ اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے مگر ان کا قانون نہیں چلے گا، قانون چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج آپ دیکھیں 25 دسمبر کی تاریخ ابھی گزری ہے، ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ہمارے عیسائی بھائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پوچھو کہ کیوں اللہ کے بیٹے؟ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا باپ اللہ تھا، نعوذ باللہ۔ ہم سوال کرتے اپنے عیسائی بھائیوں سے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پتا نہیں تھے، ان کے باپ نہیں تھے، مگر آدم علیہ السلام کے ماتا بھی نہیں تھی، پتا بھی نہیں تھی۔
نہ ماں تھی نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا مٹی سے. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. وہ لوگو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ لو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. جب آدم بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے ایکویلنٹ بھی کوئی نہیں. اللہ سے کسی کی تلنا نہیں کی جا سکتی، کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ ہمارا. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی بھی نیچرل موت ہوگی اور وہ اللہ کے پاس. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. اور یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قومیں جو دنیا میں کہیں پر چھپی ہوئی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں. اور قیامت کے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے یاجوج اور ماجوج کی گردن کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ. اور جب وہ مر جائیں گے ان کے مرنے سے بڑی خطرناک بدبو زمین میں پھیلے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان سے